السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشیلز۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج اس کی دوسری قسط ہے، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔ پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا؟ پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا؟ درد آخر کمزور ہی کیوں سہے؟ خدا کہاں ہوتا ہے جب انسانیت کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے؟ ہم انسان فطرتاً غلام ہیں اور اپنے اوپر ایک حاکم کو محسوس کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بات پر موم کانپ اٹھی۔ اے خدا، یہ ناسمجھ ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یہ تمہاری مصلحتوں کو نہیں سمجھتی۔ زوئی اب ساکت بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پلکیں بھی جنبش کرنے سے قاصر تھی۔ زوئی، فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ تم نے صبح جلدی پریکٹس کے لیے جانا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ موم سیام کے پاس آ گئی۔ کتاب پر سر جھکائے بیٹھے سیام کی گالوں پر آنسو تواتر سے پھیل رہے تھے۔ موم کا دل کٹ سا گیا۔ درد کی لہروں سے لڑتے ہوئے سیام الہی نے ان کے قدموں کی چاپ کہاں سنی تھی؟ موم نے قریب آ کر اس کے چھت پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا اور پھر اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ موم، میں کب ان کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، مگر جو درد ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، میں اسے کیسے مٹاؤں؟ کوئی تو ایسی ترکیب بتائیں کہ ان کی زندگی سے کرب کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ موم نے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے سیام الہی کو اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا۔ موم کی نرم انگلیاں سیام الہی کے بالوں کو سلجھا رہی تھیں۔ سیم بیٹے، جو تمہارے اختیار میں نہیں، اسے خود پر کیوں چھینتے ہو؟ موم، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا گناہ گار وجود مٹا ڈالے۔ مٹی مجھے اپنے اندر کیوں نہیں سمو لیتی؟ خدا مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی چلتی ہوئی سانسوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دوں۔ میرا دھڑکتا ہوا دل ان کی تکلیف میں اضافہ کرتا ہی رہے گا۔ شاید اس کے رک جانے سے انہیں کچھ سکون مل جائے۔ اللہ سے بھلائی مانگو سیم۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ موم نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ خود کو اس کے گناہ کا مجرم کیوں سمجھتی ہو جو تم نے کیا ہی نہیں؟ اپنی ماں کے لیے صرف خدا سے سکون مانگو، خدا اسے صبر دے۔ سیم، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتا۔ تخلیق کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے۔ انسان ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو خدا اتنا رحیم و کریم ہے، انسان کو گناہوں میں لتھڑا ہوا پیدا کرے گا؟ حادثوں کا ہونا قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ زوئی کی قسمت میں یہ حادثہ لکھا ہوا تھا، پھر میں، تم اور کوئی بھی کیا کر سکتے تھے؟ زندگی کا یہ المیہ بڑا دردناک ہے، مگر درد کو جھیلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سیم، میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اتنے بہادر بن جاؤ کہ درد کی فصیلوں کو کاٹ کر خوشی کو اپنی قسمت بنا لو۔ انسان کو اتنا بہادر ہونا چاہیے کہ وہ کرب کی لہروں سے لڑ جائے۔ زندگی اپنے ہونے کی قیمت مانگتی ہے اور وہ انسان کو وہ قیمت جھکانی تو پڑتی ہے۔ مگر موم، ان انسانوں میں ایسی کیا خوبی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہر چیز نارمل ہوتی ہے؟ اس کے بالوں میں چلتی ہوئی انگلیاں پل بھر کو رکیں۔ کیسا سوال تھا جس نے دلشاد بیگم کو اندر تک ہلا دیا، مگر وہ دلشاد بیگم تھی اور ضبط ان کا خاصا۔ سیم بیٹے، یہ خدا کی تقسیم ہے کہ کسی کو کیا دے۔ تقسیم کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے۔ کسی کو اتنا محبت کرنے والا باپ ملا ہوگا، امریکہ میں ہوتے ہوئے بھی اس کا دھیان تم پر لگا رہتا ہے۔ دن میں کتنی بار فون کرتا ہے، سیم کیا کر رہا ہے، سیم نے کیا کھایا ہے، سیم کیسا ہے، سیم کی اسٹڈی کیسی ہے۔ فرحان الہی نے اپنے باپ ہونے کا کون سا فرض نہیں نبھایا؟ موم، آپ میری بات سمجھ نہیں رہی۔ بیٹے، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ سیم، فرحان الہی نے تمہیں اپنا نام دیا ہے۔ دنیا کے سامنے تم فرحان الہی کے بیٹے ہو۔ تم بھی اسے سچ مان کر اپنے آنے والے کل پر توجہ دو۔ سب بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ تم فرحان الہی کے بیٹے ہو۔
موم میں بھی یہی یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میں فرحان الہی کا بیٹا ہوں، مگر زویا الہی مجھے کب کچھ بھولنے دیتی ہیں، وہ مجھے میری اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں۔ شدت جذبات سے رگیں تن سی گئیں۔ سیم کے لیے اب بولنا دشوار تھا۔ سیم آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ ریلیکس سیم، تم فریش ہو جو میں تمہارے لیے کھانا کمرے میں بھجواتی ہوں۔ سیم نے بھی زبردستی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ زویا الہی کو پریکٹس کے لیے اسٹیڈیم جانا تھا، اس لیے وہ جلدی اٹھ گئی۔ موم بھی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لیے لان کی طرف آ گئی۔ وہ لان میں واک کرتے ہوئے تسبیح پڑھ لیتی تھی۔ گڈ مارننگ موم۔ آواز کی تازگی میں رات والی مایوسی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس وقت وہ کوئی اور ہی زویا الہی لگ رہی تھی۔ ٹریک سوٹ پہنے، میک اپ سے بے نیاز چہرے کے ساتھ وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔